السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہمارے بالغ حضرات کے لیے ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو غسل کرنے کا مکمل طریقہ، احتیاط اور غسل کب اور کیسے فرض ہوتا ہے آپ کو مکمل وضاحت سے بتاؤں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی جسمانی اور روحانی برکات حاصل کرنے کے حقدار ٹھہر سکیں اور بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے غسل فرض ہونے کے چند اسباب، پھر اس کے بعد فرائض اور اس کا طریقہ، اور اس کے بعد ضروری احتیاط، اور آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا۔ نمبر 1، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل کے چند فرائض یعنی کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ منی اپنی جگہ سے شاور کے ساتھ جدا ہو کر وضو خاص سے نکل آئے، اور دوسری وجہ احتلام کا ہونا یعنی کہ رات کو سوتے وقت منی کا خارج ہو جانا، اور تیسری وجہ شرمگاہ میں حشفہ یعنی کہ سپاری کا داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھی بات حیض سے فارغ ہونا، اور پانچویں بات نفاس سے فارغ ہونا۔ اور غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہیں: کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ دوستو، اس میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناک کو پانی بس لگاتے ہیں اور اس میں اچھی طرح سے پانی چڑھاتے نہیں ہیں اور ویسے صفائی کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ آپ کا جو فرض ہے وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ ناک میں اچھی طرح سے آپ نے پانی چڑھانا ہے اور اس کی صفائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ اس کا تیسرا فرض ہے، یعنی کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، نہایت ہی احتیاط سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ ہم بستری میں یا کسی بھی طرح سے آپ کو اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنے کا مکمل اسلامی طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بغیر زبان ہلائے صرف دل میں ہی اس طرح نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں پونچھوں تک اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد استنجا کی جگہ کو اچھی طرح سے دھو لیں، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر جسم پر کہیں بھی نجاست ہو تو اس کو دور کر لیجیے، پھر نماز کا وضو کیجیے، مگر پاؤں نہیں دھونے۔ اگر آپ چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے بدن پر پانی بہانے سے پہلے۔ یہ میں آپ کو ایک طبی راز بتانے لگا ہوں کہ بدن پر پانی بہانے سے پہلے بدن پر تیل کی طرح سے پانی کی اچھی طرح سے مالش کر لیں، یعنی کہ پانی کا چوپڑ لیجیے اپنے بدن پر، خصوصاً سردیوں میں۔ اس دوران آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں، خصوصاً سردیوں میں اپنے بدن پر پانی کا چوپڑ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار سیدھے کندھے پر یعنی کہ دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے الٹے کندھے پر یعنی کہ بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے۔ پھر اس کے بعد سر اور بدن پر 3 بار اچھی طرح سے پانی بہا لینا ہے، اور ساتھ میں ایسی جگہ جہاں پر پانی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا وہاں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پانی پہنچانا ہے اور صفائی کرنی ہے۔ پھر غسل کی جگہ سے آپ نے الگ ہو جانا ہے، اور اگر آپ نے غسل کرتے وقت پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب اپنے پاؤں کو بھی دھو لیں۔ اور غسل کرنے میں چند احتیاط یہ ہیں کہ آپ نے جب غسل کرنا ہے تو آپ کو جو ضروری احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہیں: آپ نے غسل کرنے کے دوران قبلہ رخ نہیں ہونا، تمام بدن پر اچھی طرح سے پانی بہانا ہے اور ہاتھ پھیرنا ہے اور مل کر نہانا ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر بھی پانی پہنچانے کی مکمل کوشش کرنی ہے، اور آپ نے دوران غسل کسی بھی قسم کی کسی سے کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرنی، دعا بھی نہیں پڑھنی۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لینے ہیں، اگر مکروہ وقت نہیں تو آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کر لینے ہیں، یہ مستحب ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی مکمل طور پر پاکی حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔